بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 23 اپریل سال 2020 اور دن ہے جناب آج جمعرات کا۔ کچھ اچھی خبریں اور امپورٹنٹ بھی ہیں۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کورونا ٹیسٹ جو کہ منفی آیا، کروایا کیوں گیا وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ فیصل ایدھی وہ ایک چیک دینے گئے تھے اور چیک وزیر اعظم عمران خان کو دیا تھا اور اس کی تصویر بھی جاری ہوئی تھی، اور اس کے بعد فیصل ایدھی کو کورونا ٹیسٹ کروایا گیا، وہ پازیٹیو آیا اور اس وقت وہ سیلف کوارنٹین میں ہیں۔ اور چونکہ وزیر اعظم عمران خان سے اسی دن وہ ملے تھے، وزیر اعظم ہاؤس گئے، انہوں نے اس بات کی وضاحت بھی کر دی تھی فیصل ایدھی نے کہ وزیر اعظم سے انہوں نے شیک ہینڈ نہیں کیا تھا، البتہ انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا۔ ماسک سیکورٹی یا پروٹوکول سٹاف تھا، انہوں نے اتروا دیا تھا، اور اس طریقے سے وہ وزیر اعظم عمران خان سے ملے تھے وزیر اعظم ہاؤس میں، اور ان کے ساتھ کچھ اور بزنس مین بھی اس وقت نظر آ رہے تھے ساتھ، ان سب نے بھی یقیناً کروایا ہوگا۔ اس کے بعد فیصل ایدھی پروگرام میں، کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں آئے تھے، اور اس کے بعد اور ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں بھی گئے تھے۔ اس طریقے سے وہ جہاں جہاں گئے اب ان سب کے ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں، لیکن ہوپ فلی انشاءاللہ ان کے بھی نیگیٹو ہی آئیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا رزلٹ نیگیٹو آیا، 3 جگہوں سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کروایا گیا تھا، کیونکہ وزیر اعظم امپورٹنٹ آدمی ہیں اور اس لیے تسلی کے لیے 3 مختلف جگہوں سے کروایا گیا تھا، جو کہ نارمل۔ یہ وزیر اعظم عمران خان کے جو کورونا کا معاملہ ہے، کورونا ٹیسٹ کا معاملہ، یہ امریکہ تک پہنچ گیا جناب، اور صدر ٹرمپ تک پہنچ گیا۔ اور کیسے پہنچا؟ وہ ایسا ہوا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کل فون پہ بات ہوئی وزیر اعظم عمران خان کی، اس وقت تک یہ چیز ہو چکی تھی، سیمپل دیا جا چکا تھا، اور اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ اور عمران خان کے درمیان ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا، اور وہ ایک تفصیلی کال تھی دونوں رہنماؤں کے درمیان۔ اس میں خاص طور پہ ظاہر ہے کورونا تو ڈسکس ہوا ہی ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا، اور اپنی سروسز کہا گیا پاکستان حاضر ہے جناب اس مشکل وقت میں، اور اس طرف پاکستان میں جو اقدامات اب تک اٹھائے گئے وزیر اعظم عمران خان نے ان کے بارے میں بھی بتایا، جو معاشی طور پہ پاکستان پہ پریشر آ رہا ہے اس کے بارے میں بھی بتایا۔ اور جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فون پہ ہی یہ بات کہی کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ جناب عمران خان صاحب آپ کا کورونا ٹیسٹ کا ایشو ہے، تو کورونا ٹیسٹ آپ کا ہوا ہے، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے باقاعدہ طور پہ، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بتایا گیا ہے ہمیں آفیشلی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وزیر اعظم عمران خان کو آفر کی کہ جناب اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو ریپڈ ٹیسٹ مشین جو ہے وہ آپ کے لیے بھیج سکتے ہیں، اور تاکہ وہ فوراً اس کا ٹیسٹ ہو جائے۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اس بارے میں شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے یہ آفر قبول نہیں کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ تک معاملہ پہنچا ہوا تھا، اور انہوں نے ایک دوسرے کی خیریت بھی دریافت کی، اور پھر ریجنل سچویشن خاص طور پہ زیر بحث آئی، اور اس میں وزیر اعظم عمران خان نے، جو کہ اس آفیشلی جو بات کہی گئی ہے، جو اسٹیٹمنٹ ایشو ہوا ہے اس میں نہیں کہی، لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے کشمیر پر بھی بات کی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس طرف توجہ دلائی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اور انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو لاک ڈاؤن ہے وہ اب ہو چکا ہے داخل 8ویں مہینے میں، اگست سے لاک ڈاؤن ہے، پچھلے سال اگست سے، تو جناب آپ اندازہ کر لیں سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، 9th منتھ سٹارٹ ہو چکا ہے، 5 اگست سے یہ لاک ڈاؤن ہے۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے اس جانب بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی توجہ دلائی۔
اور انہیں ایک بار پھر کہا کہ آپ اپنا رول ادا کریں. تو یہ چیز وہ ہے جو بتائی نہیں گئی. باقی جناب ریجنل سچویشن ظاہر ہے اس میں افغانستان کے معاملے میں بھی بات ہوئی. اس کے بارے میں بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے شکریہ ادا کیا پاکستان کا کہ انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کی ہے ڈائیلاگ کروانے میں، اور اب جو پیس پروسیس وہاں پہ شروع ہو چکا ہے. اسی طریقے سے وزیر اعظم عمران خان نے کہا جناب ہمارا یہ تعاون جاری رہے گا. تو یہ چیز ہوگی. پھر میرا اپنا خیال ہے کہ کچھ سی پیک کی بھی بات کی ہوگی، اور کیونکہ اس وقت امریکہ کا میں ایک بات بتا دوں تھوڑا سا وہ کیا کہنا چاہیے، اس وقت جو کرونا میں وہ بہت بری طریقے سے پھنس گیا ہے، اور چائنا مسلسل آگے نکل رہا ہے. اس کو ایج حاصل ہے چائنا کو، امریکہ پر بھی اور یورپین کنٹریز پہ بھی. یورپین کنٹری کو خاص طور پہ اٹلی کو سپورٹ کر رہا ہے چائنا، اور امریکہ کو بھی 1000 وینٹیلیٹر بھیجے ہیں. لیکن اس کے باوجود دونوں کے درمیان، کیونکہ اس وقت رسہ کشی جنگ چل رہی ہے کہ سپر پاور، اصل سپر پاور کون ہے، اور امریکہ مسلسل اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. چائنا نے کرونا پہ قابو بھی اچھا پایا، کنٹرول کیا، اور اس میں کوئی ایسی سچویشن نہیں پیدا ہوئی. لاشیں تقریباً 5000 سے کم لوگ چائنا میں اموات ہوئیں. لیکن امریکہ بہت زیادہ 50,000 کے قریب اموات ہونے کو ہیں جی امریکہ میں، اور لاکھوں لوگ اس وقت ہیں، اور ان کا ہیلتھ سسٹم کولیپس کر گیا. پھر یہ کہ چائنا اب کیا کر رہا ہے جناب، چائنا امریکہ کا تیل کا خریدار کوئی نہیں رہا، تیل کی قیمت مسلسل گر رہی ہے. چائنا اس ساری صورتحال سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور یہ جو تیل کی قیمت گری اس سے اس وقت جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ چائنا سب سے زیادہ اس وقت سٹور کر رہا ہے. اس کی کیپیسٹی سٹور کی کیپیسٹی زیادہ ہے آئل سٹور کرنے کی، اور وہ سستا ترین اس وقت آئل خرید رہا ہے، سٹور کر رہا ہے، اور بڑے بڑے سودے کر رہا ہے. اور اس کا الٹیمیٹ فائدہ بھی چائنا کو ہوگا جب یہ مصنوعات جب انڈسٹریز شروع کریں گی پروڈکشن کا کام، پروڈکشن آگے بڑھے گی. تو پھر اس وقت سب سے زیادہ نقصان معاشی طور پہ کس کو ہو رہا ہے؟ امریکہ کو ہو رہا ہے، اور 2000 ارب ڈالر 2 ٹریلین ڈالر، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ 100 ارب کا 1 کھرب ہوتا ہے، تو 1 کھرب ڈالر کتنے ویلیو ہوتی ہے؟ تو امریکہ تو 2000 ارب ڈالر یعنی کہ 20 کھرب ڈالر جو ہیں وہ اس وقت امریکہ اپنی سہارا دینے کے لیے لوگوں کو اس مشکل وقت میں خرچ کر چکا ہے. لیکن ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں آ رہا، ساری کی ساری اس کی اکانومی بیٹھ رہی ہے. چائنا اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. پھر ایک اور چائنا نے ایک کام کیا، یو کے بھی اس میں کر رہا ہے ویکسین تیار، لیکن چائنا نے ویکسین تیار کر لی، اور ٹھیک 3 ماہ ابھی وہ اس کا کیا کہنا چاہیے سائنسی میڈیکل زبان میں اس کی ٹیسٹ بھی شروع کر دیا ہے. میڈیکل سائنس کی زبان میں ایک ہوتا ہے، اصطلاح ہوتی ہے، ذہن میں نہیں ہے اس وقت، وہ بھی شروع ہو گئی ہے، ٹیسٹنگ بھی شروع ہو گئی ہے. تو 3 مہینے کے بعد سنا ہے کہ 3 مہینے کے اندر وہ مارکیٹ میں آ جائے گی ویکسین، اور وہ پاکستان کو اگین اس کا فائدہ پاکستان کو بھی ہوگا. اس سارے کرائسس میں جی کرونا کرائسس میں چائنا اور پاکستان بہت قریب آئے ہیں، مزید قریب آئے. پاکستان نے چائنا کو ہیلپ آؤٹ کیا، چائنا نے اب پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. سی پیک نہیں رک رہا. تو یہ ساری سچویشن میں امریکہ جو ہے وہ بالکل آؤٹ تھا اس ساری اس ریجن سے بھی، یہ جو گلوبل پالیٹکس ہے اس میں بھی. لہٰذا یہ جو کال ہوئی ہے عمران خان صاحب اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، تو اس میں ذرا تھوڑا سا وہ بھی ایک عنصر شامل ہے. اچھا جی، وزیر اعظم عمران خان کسی کو پسند آئیں یا نہ آئیں یہ الگ بات ہے. وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ پرائم منسٹر اس وقت یہ کرونا بالکل ایک بہت بڑا امتحان ہے پاکستان کے لیے، آزمائش بھی ہے گورنمنٹ کے لیے، اس سے بڑا ہے. لیکن پرائم منسٹر عمران خان یا پی ٹی آئی کی حکومت ایک اچھا کام کر رہی ہے. وہ جو ریلیف پیکج دے رہی ہے، پہلے آپ کو پتہ ہے کہ 1 کروڑ 20
1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں میں وہ ایک پیکیج اناؤنس کر چکی ہے، 12,000 فی خاندان۔ اب اس میں اس نے مزید ایک اور کیٹیگری شامل کر دی ہے جناب، وہ ہے مزدوروں کی، جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہیں، ان کو بھی شامل کر دیا ہے، اور مزدوروں کو 75 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان کیا جی۔ ECC نے اس کی منظوری دی ہے، اور یہ مزدوروں کو ریلیف ملے گا، دیا جائے گا 75 ارب روپے، اور یہ اس 200 ارب کے علاوہ ہے جو پہلے آلریڈی مختص کیا جا چکا ہے، یہ بتا دوں میں۔ اور یہ جو 75 ارب روپے ہے وہ یہ اس کے علاوہ ہے جو 1 کروڑ 20 لاکھ خاندان جن کو پہلے 12,000 روپے تقسیم کیا جا رہا ہے، یہ اس کے علاوہ ہوگا، 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کے علاوہ۔ یہ منظور کیا ہے، اس کا نام رکھا گیا جی احساس کفالت پروگرام۔ 3 کیٹیگریز میں مزدوروں پہلے تھیں، اور اب یہ 4تھی کیٹیگری بھی شامل کر لی گئی ہے، اور یہ 60 لاکھ ہیں جی خاندان جن میں یہ تقسیم کیا جائے گا۔ 1 کروڑ 20 لاکھ پہلے تھے، 60 لاکھ اب اور ہو گئے۔ اس طریقے سے اب 1 کروڑ 80 لاکھ خاندان جو ہیں وہ ایڈریس ہو چکے ہوں گے، کیونکہ لاک ڈاؤن سے جی یہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے تھے دیہڑی دار لوگ، اور وزارت صنعت اور دیگر ادارے اس سے مل کے ایک میکنزم تیار کریں گے اور یہ تقسیم کیے جائیں گے، اور اس کے لیے سپلیمنٹری گرانٹ چاہیے تھی، وہ سارے جو قانونی طریقے ہیں وہ پورے کر لیے گئے ہیں۔ ایک اور خوشخبری ہے، وہ ہے پاکستان اسٹیل ملز کے لوگوں کے لیے، کیونکہ بڑے میسیجز بھی آتے ہیں، فون بھی آتے ہیں کہ جناب یہ آپ گورنمنٹ کی توجہ اس طرف کروائیں، آپ آواز بلند کریں ہمارے لیے۔ تو ان کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اگلے 3 سال کے لیے جی ہر سال 3 ارب 85 کروڑ روپے کی منظوری دے دی گئی ہے، یعنی کہ پاکستان اسٹیل ملز کے لیے بھی 3 سالوں کے لیے تقریباً، میں رفلی بتا رہا ہوں، تقریباً 15 ارب روپے سے زیادہ کی اماؤنٹ بنتی ہے، اور 3 سالوں کے لیے ہاں جی تقریباً 15 ارب روپیہ ہیں، یہ اپروو ہوئے ہیں، اور یہ تقسیم کیے جائیں گے 12 ارب روپے تقسیم کیے جائیں گے، اسٹیل ملز کے لیے مختص کیے گئے ہیں، یا ان کی مصیبتیں جو ہیں وہ کم ہو سکیں گی۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور مزید ایک خبر وہ ہے جناب شہباز شریف صاحب کے بارے میں۔ شہباز شریف صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ نیب نے 2 دفعہ بلایا، نہیں آئے، بہانہ کیا کرونا کا، تو نیب نے اب پھر بلا لیا ہے 2 مئی کو، اور نیب نے کہا ہے کہ آپ کو آنا پڑے گا۔ ایک طرف کرونا کا بہانہ کر کے شہباز شریف صاحب نہیں آ رہے کہ بڑا خطرہ ہے، جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ نواز نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک ریکوزیشن جمع کروا دی ہے کہ جناب کرونا کا کوئی خطرہ نہیں، قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے۔ یہ اب دوہرا معیار ہے، اور دوسری جانب قومی اسمبلی کے اجلاس کے ابھی فی الحال کوئی چانس لگ نہیں رہے، کیونکہ سینٹ کا اجلاس بھی نہیں ہو رہا، اور قومی اسمبلی کا اجلاس جو SOPs ہیں 6 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے، تو اگر وہ بلایا گیا تو میرا خیال ہے 20-25 ارکان ہی شرکت کر سکتے ہیں اس حال میں، 6 فٹ کے فاصلے کے بعد اس سے زیادہ کر نہیں سکتے۔ تو دیکھنا ہے کہ جناب آنے والے دنوں میں اس سے کیسے نمٹا جائے گا۔